ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ اس طوفان بدتمیزی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا جا سکے جو آج کل ممبر امام حسین علیہ السلام پر برپا ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، کسی بھی سسٹم میں بگاڑ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سسٹم ان لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے جو اہلیت نہیں رکھتے ہوتے۔ ناظرین، ممبر در حقیقت فضائل و مصائب آل محمد اور معرفت آل محمد کے حصول کا بہترین پلیٹ فارم تھا۔ مجلس اعضاء کے ذریعے ظالم اور مظلوم کی پہچان ہوئی۔ کردار سازی کا بہترین ادارہ مجلس اعضاء ہے اور اس مجلس اعضاء کے ذریعے سے ہی تہذیب اور اخلاق کا درس مؤثر طریقے سے دیا جاتا رہا ہے، مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 50 سال سے ممبر کا زیادہ تر انحصار ان لوگوں پر ہے جو بد کماش ہونے کے ساتھ ساتھ بد اخلاق، بد تہذیب بھی بلا کے ہیں، اور اس بد تہذیبی اور بد اخلاقی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ لیجئے یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اور دوسرا بھی رکھ۔ یزید ہی لگا تو مینوں، یزید ہی لگا تو مینوں۔ گل پیسیاں دی نہیں، تو سارے لے جا، تیری حرکت چا والے بیٹا۔ یہ ناظرین کرام، آپ نے سن لیا ہے، اور اس شخص کا اخلاق اور کردار ممبر پر کھڑے ہوتے ہوئے دنیا کے سامنے نمایاں ہو چکا ہے۔ یہ شخص کس طرح ایک مومن بچے کو یزید کہہ رہا ہے۔ ناظرین، چند سوال ہیں میرے، اور ان کو سوچیے گا ضرور، اور مہربانی کر کے سوچ کر اسے صرف تفریح کا ذریعہ نہ بنائیے گا۔ آپ ہر کسی نے امام زمان کے سامنے اجل اللہ فرجہ الشریف کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میں نے بھی ہونا ہے، آپ نے بھی ہونا ہے، ہر شخص نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں، بانیان نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور ناظرین نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ تو سوال میرا پہلا یہ ہے کہ کیا یزید مجالس امام حسین اور جشن معصوم علیہ السلام میں آ سکتا ہے؟ کیا کسی مومن کو یزید اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 100 کا نوٹ ممبر سے اٹھا رہا تھا؟ اگر ایسا ہے تو فاضل دوست کے جوتے اسی کے سر پڑتے ہیں۔ یہ شخص کتنا بڑا ہوگا اس بچے سے کہ جس نے 100 کا نوٹ اٹھایا؟ یہ تو 1,70,000 کبھی 80,000 کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور اسی ممبر سے اٹھاتا ہے اور اسی ممبر کے ذریعے سے لیتا ہے۔ تو یہ بڑا ہے یا وہ بچہ بڑا ہے؟ اگر بقول اس کے، میں نہیں کہتا، بقول اس شخص کے، اگر اس شخص نے فیصلہ، اور نیچے میں نے دیکھا ہے مومنین کا حال، یار کچھ سوچا کرو، کچھ اپنے عقل سے کام لو۔ وہ کہہ کیا رہا ہے؟ تم نعرے بھی لگا رہے ہو ساتھ ساتھ۔ یار کب بدلو گے تم لوگ؟ کب ہوگا تمہارے سوچ کا محور تھوڑا سا بلند؟ کب تم ترقی کرو گے سوچ کے حوالے سے؟ وہ اسے یزید کہہ رہا ہے۔ تو اگر وہاں پہ میں ہوتا، افسوس کہ میں نہیں تھا، اور اللہ کرے کبھی میرے سامنے کو ایسی بدتمیزی کرے، اگر میں ہوتا تو میں اسے کہتا کہ تو اس سے کئی ہزار گنا، 70,000 یا 80,000 گنا بڑا ہے۔ جو لفظ تو اسے کہہ رہا ہے نا، ہزاروں گنا بڑا تو ہے۔ بانیان حضرات، ذرا تھوڑا سا فیصلہ کریں، سوچیں، اور سوچ کے مجھے بتائیے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا ایسا شخص فضائل و مصائب آل محمد پڑھنے کا اہل ہے؟ کیا اس شخص سے درس معرفت لیا جا سکتا ہے؟ یہ شخص ناظرین کرام بد اخلاقی تو پھیلا سکتا ہے، بد تہذیبی کی تو اس کی گھٹی میں شامل ہے اور اس کا خاصہ ہے، لیکن ناظرین کرام درس آل محمد ہرگز اس شخص سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نام نامی اس کا منتظر مادی ہے۔ تو آئیے مادی دوران کے منتظر کی شان امام سے آپ کو سنائے کہ وہ کیسا ہے۔ نام رکھنے سے بندہ منتظر نہیں بن جاتا، منتظر ہونے کے لیے کچھ شرائط درکار ہیں۔ تو آئیے
ناظرین ساتھ ساتھ امام کی معرفت کا ایک جملہ بھی لیتے جائیے. اور یہ کتاب ہے فصل الخطاب میرے ہاتھ میں، یہ اس سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے 70 نمبر صفحہ سے. یہ مولا کے ایک صحابی ہیں، چوتھے مالک بادشاہ کے، سید العابدین کے، ابو خالد سے مخاطب کر کے مولا نے منتظرین کی شان بیان کی ہے. تو آئیے ناظرین ملاحظہ فرمائیں اور عبادت کریں ہم ذکر قائم آل محمد چھیڑ کے، تاکہ ہماری ویڈیو کا مقصد بھی پورا ہو سکے. مولا فرماتے ہیں تم تدل غیبت بولی اللہ ثانی عشر من اوصیاء رسول اللہ والائمۃ بعدہ یا فلاں ان اہل زمان غیبت ہی القائلین بامامتہ المنتظرین لظہورہ افضل علی کل زمان لان اللہ تعالی ذکرہ اتاہم من العقول والافہام والمعارفہ ما صارت به الغیبت عندہم بمنزلۃ المشاہدہ وجعلهم فی ذلک الزمان بمنزلۃ المجاہدین بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالسیف اولئک المخلصون حقا وشیعتنا صدقا ودعات الى دین اللہ سرا وجہرا. ابو خالد سے مولا امام سجاد بادشاہ فرماتے ہیں تم تدل غیبت بولی اللہ ثانی عشر من اوصیاء رسول اللہ، ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کے بارے میں وسیع اور اللہ کے آخری ولی کی غیبت انتہائی طولانی ہوگی. یا فلاں ان اعلی زمان غیبت ہی، اے ابو خالد، اے فلاں فلاں، مخاطب کر کے ابو خالد سے مولا نے اشارہ کیا ہے کہ اے فلاں ان اعلی زمان غیبت ہی القائلین بامامتہ المنتظرین لظہورہ افضل اعلی کل زمان، کہ ان کی غیبت کے زمانے میں ان کی امامت کے قائل لوگ المنتظرین لظہورہ اور قائم کے ظہور کے منتظرین افضل اعلی کل زمان، ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے. یعنی زمانہ جب سے شروع ہوا ہے اور جب تک رہنا ہے، ہر زمانے کے لوگ منتظرین امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے. لأن اللہ تعالی ذکرہ، اس لیے کہ اللہ نے امام مہدی یہ دوران کا ذکر بلند کر رکھا ہے. اتاہم من العقول والافہام والمعارفہ، اللہ نے منتظرین مہدی دوران کو اتنی عقلوں سے نوازا ہے، اتنی فہم و فراست سے نوازا ہے اور اتنی معرفت عطا کی ہے. ما صارت بہ الغیبت عندہم بمنزلۃ المشاہدہ، ان کے نزدیک امام کی غیبت نہیں رہی بلکہ مشاہدہ کی منزل ہو گئی. یعنی ان کے نزدیک امام کی غیبت نہیں ہے، وہ تو جب بھی چاہیں امام ان کے سامنے ہے، وہ امام کو سامنے محسوس کرتے ہیں. مشاہدہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی، میں فی الحال نہیں کروں گا. وجعلهم فی ذلک الزمان بمنزلۃ المجاہدین بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وجعلهم فی ذلک الزمان، اور اس زمانے کے لوگوں کو جو منتظرین امام زمان ہیں، جو منتظرین مہدی دوران ہیں، ان کو اللہ نے اتنی منزلت سے نوازا ہے گویا کہ وہ منتظرین امام مہدی دوران رسول معظم کے ساتھ جہاد بالسیف کر رہے ہیں. یعنی انتظار امام کرتے ہوئے وہ جہاد بالسیف کر رہے ہیں، اور وہ بھی رسول معظم کے ساتھ مل کے. اولئک المخلصون حقا، معصوم فرماتے ہیں وہی تو مخلصین برحق ہیں. وشیعتنا صدقا، وہی تو ہمارے سچے شیعہ ہیں. ودعۃ الی دین اللہ سرا وجہرا، اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف خفیہ طور پہ بھی بلاتے ہیں اور اعلانیہ طور پہ بھی بلاتے ہیں. تو اس میں اس حدیث پاک میں سے چند سوالات جنم لیتے ہیں. نمبر 1، افضل اعلی کل زمان،
تو یہ منتظر ماضی جس نے نام اپنا رکھا ہے یا اس سے نام دے دیا ہے، یہ منتظر نہیں ہے، اس کا صرف نام منتظر ہے۔ اگر منتظر ہوتا تو معصوم تو فرماتے ہیں افضل والا کل زمانے، ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں منتظرین امام زمانہ۔ آتاہم العقول، اللہ نے ان کو اتنی عقلوں سے نوازا ہے۔ تو مجھے بتائیے یہ عقل والی بات اس نے کی ہے جو ویڈیو میں کی ہے کہ ایک مومن بچے کو اس نے یزید بنا دیا، یہ کیسا منتظر ہے؟ والافہام، اور فہم و فراست، فہم و فراست تو اس کے نزدیک سے نہیں ٹپکی، بد اخلاقی کا مظاہرہ اس نے کیا، پرلے درجے کا بد اخلاق اور بد تہذیب انسان ہے، اور آپ نے مظاہرہ بھی دیکھ لیا اس کا، 100 کی خاطر یہ چھتا ہو گیا، رچ رچ کے پہ پوندا اس نے بچے نے۔ اور اگر اس میں ذرا برابر بھی خاندانی کوئی حمیت ہوتی اور کچھ اس کے خاندانی شرافت ہوتی اس کے اندر، یہ 500 کا نوٹ نکالتا، اس کا قد بھی بڑھ جاتا، اس 100 کے ساتھ ملا کے اس بچے کو کہتا آج بیٹا عید ہے، آج جشن ہے مولا کا، تو آج یہ تجھے میں عیدی دے رہا ہوں، اس کا قد بڑھ جاتا۔ لیکن صد افسوس کہ اس نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنا تھا اور ہماری بدنامی اس نے کرنی تھی اور شیعت کو داغ اس نے لگانا تھا۔ اگلی بات والافہام والمعارفہ، اور معرفت تو اس کے قریب سے نہیں ٹپکی۔ اگر معرفت ہوتی تو یہ سوچتا کہ قیم آل محمد موجود ہیں، عامہ طاہرین اپنے جشن میں آئے ہوئے ہیں، تو ان کے سامنے میں کیسے بد تہذیبی کر رہا ہوں۔ معرفت تو ان کے نزدیک بھی نہیں ٹپکی۔ اس کماش کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے نزدیک معرفت نہیں ہے، یہ ان کا بزنس ہے بابا، ان کا پروفیشن ہے، انہوں نے یہ پروفیشن بنا رکھا ہے، ان کا پیسہ اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ ہے، بس وہ کر رہے ہیں اور آپ دھڑا دھڑ دے رہے ہیں بانیاں، آپ محبت سے دیتے ہیں۔ لیکن یار تم سے بھی پوچھا جائے گا، امام زمان تم سے پوچھیں گے کہ اس قسم کے لوگوں کو تم نوازتے رہے ہو، قریب پڑے ہوئے پڑوسی اڑوس پڑوس تمہارے بھوکے مر رہے ہیں، بیماری سے ختم ہو رہے ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں مجالس کے حق میں ہوں، میں الحمدللہ صاحب ولایت ہوں اور مبلغ ولایت ہوں، لیکن جہاں پہ معصومین کے حکم کے خلاف بات ہوگی میں بولوں گا، یہ میری مجبوری ہے، یہ میری ایمانی مجبوری ہے۔ معاصرت بالغیبت و بمنزلۃ المشاہدہ، وہی بات آ گئی کہ اگر اس کے سامنے بمنزلۃ المشاہدہ ہوتی اور حقیقی منتظر ہوتا تو کبھی بھی یہ بدتمیزی نہ کرتا۔ کیوں؟ اس کی ذہن میں ہوتا کہ مجھے امام دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام ہر لمحہ، اور معصوم فرماتے ہیں ہم ایک لمحے کے لیے تم سے اپنی نظریں ہٹا لیں تو تم برباد نہ ہو جاؤ۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو معصوم کی نظروں کے حصار میں سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرتے۔ بمنزلۃ المجاہدین بین یدی رسول اللہ، رسول کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والوں کی منزلت، ایسے لوگ پا سکتے ہیں منزلت جو 100 روپے کی خاطر لڑ پڑتے ہیں اور یزید بنا دیتے ہیں اور فتویٰ صادر فرما دیتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی مجاہدین کے درجے پہ نہیں پہنچ پاتے، وہ بھی بسیف، جہاد بسیف کرنے والے رسول کے ساتھ، رسول معظم کے ساتھ، اولئک المخلصون حقا، معصوم فرماتے ہیں وہی تو ہمارے مخلصین برحق ہیں۔ تو کیا یہ مخلصین برحق ہیں؟ یہ معصوم کے یہ تو پیسے کے ساتھ مخلص ہیں، معصوم کے ساتھ تو یہ لوگ مخلص ہیں ہی نہیں۔ جو 100 روپے کی خاطر لڑ جاتے ہیں وہ معصوم کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ معصوم کے ساتھ مخلص ہوتا تو وہی جو میں نے پہلے بات کی ہے، 1000 کا نوٹ نکالتا، 5000 کا نکالتا، اس میں دیتا، بلے بلے بھی ہو جاتی، معصوم بھی راضی ہو جاتے، اور ہم بھی کہتے کہ یہ مخلصین برحق ہے۔ شیعہ تو ناصد کا، یہ ہمارے سچے شیعہ ہیں۔ اس میں سے کوئی شیعت کی جھلک نظر آئی آپ کو؟ یہ ہے تمہارے مبلغ۔ ناظرین کرام سوچئے گا، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، انہیں خود اللہ کے دین کا جنہیں نہیں پتا انہوں نے کیا بلانا ہے، دعوت الی دین اللہ سرا، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا کہ دین ہے کیا نہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا فقط پیسہ ہے، دین اوڑھنا بچھونا نہیں ہے۔ ناظرین سوچی گا ضرور،
وقت چونکہ کم ہوتا ہے تو تفصیلی باتیں ہوتی ہیں کرنے والی، ہر ایک چیز سمجھانے والی ہوتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی۔ بہت جلدی میں نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ناظرین، منتظر یہ نہیں ہو سکتا، منتظرین کچھ اور ہیں جن کی شان معصوم نے بیان کی ہے۔ تو امید ہے میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو یار اسے شیئر کیجئے، اسے بانیان تک پہنچائیے، اسے ان ارباب اختیار تک پہنچائیے جن کے اختیار میں ہے، ان ٹاؤٹوں تک پہنچائیے جو ٹاؤٹ اسے کہتے ہیں کہ اسے پڑھاؤ جی، اسے پڑھاؤ جی۔ انہوں نے تو اپنا کمیشن لینا ہوتا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ میرا خیال ہے کچھ باتیں سخت ہو گئی ہیں، تو کسی مومن کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ہاں، منتظر کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو وہ میں نے کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ اسے احساس ہو سکے۔ اللہ حافظ۔